قرآن انقلابی کتاب ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے، یعنی انقلاب برپا کرنے والی، جس نے بلا مبالغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن حکیم کے انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کیسے انقلاب لاتا ہے؟ پہلے انسان کے اندر کی دنیا کا انقلاب لاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سوچ، انسان کی فکر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کا استعمال درست ہو کر شریعت حقہ کے مطابق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم سے ہماری زندگیوں میں اب انقلاب کیسے آئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ حفاظ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، باوجود یہ کہ قرآن حکیم کی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کے حافظ ہیں، سینوں میں قرآن ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن غافل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت یا تو استاد کے ڈر سے کی جاتی ہے، یا پھر رمضان میں مصلی سنانا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں اگر یاد نہ کیا تو بھول جائے گا، مگر خوف خدا نہ ہونے کے برابر۔ قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دل کی دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے عربوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا، مگر اب قرآن کو نہ سمجھنے اور زندگیوں میں لاگو نہ کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے آیا انقلاب صحابہ کی زندگیوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں ذو النورین بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن حکیم آیا تو انہیں حیدر قرار بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں سیف اللہ بنا دیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں مسیح الامہ بنا دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں امین الامت بنا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن آیا تو انہیں فقیر اسلام بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری زندگیوں میں قرآن انقلاب کیوں برپا نہیں کرتا؟ وہ ایمان والے صحابہ کہ وہ ایک آیت سن کے ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، اور ہم قرآن سنتے ہیں، موبائلوں پہ سنتے ہیں، گھروں میں قرآن ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہمیت کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بیشتر لوگوں کی قرآن حکیم سے عقیدت اس احساس پر مبنی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں جو کلام درج ہے اس کے اوراد و وظائف سے حیرت انگیز کرامات ظہور ہوتی ہیں۔ رزق کی کشادگی، مقدموں میں کامیابی، حریفوں پر فتح، تسخیر دلبر، شادی میں کامیابی، اولاد کا حصول، جان کی سلامتی، بیماریوں میں شفا، حادثوں میں تحفظ، خوف و خطر سے نجات۔ اسی احساس اور عقیدت کے ساتھ وہ اسے چومتے ہیں، ریشمی غلافوں میں رکھتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ کچھ اہل توفیق سے پڑھتے بھی ہیں، کچھ کو اس کا تھوڑا بہت حصہ بھی یاد ہوگا، مگر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو بحیثیت ایک فرمان الہی اور نظام زندگی کے پیش نظر رکھیں، ان کی ہدایات کو اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے معاشرے پر غالب کار فرما کرنے کی کوشاں ہوں۔ ان حالات میں ہماری مروجہ عقیدت بالقرآن بھی قرآن کے عرفان اور عمل بالقرآن کی راہ میں ایک طرح سے رکاوٹ بن رہی ہے۔ قرآن
حکیم اس اندھی عقیدت پر راضی نہیں ہوتا۔ لم یخروا علیہا صم وعمیانا، ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ قرآن اپنے پر ایمان کے بعد تدبر، غور و فکر اور عمل مانگتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو پڑھیں، تدبر کریں، تفکر کریں، پھر اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا مانگے۔ قرآن حکیم کو صرف ریشمی غلاف میں بند کر کے رکھ دینے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ کتاب الہدیٰ ہے۔ قرآن حکیم کو فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سنیں، یہ ہمارے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ آیات منافقوں کے لیے ہے یا پھر فاسقوں کے لیے ہے، یہ آیات یہودیوں کے لیے ہے یا پھر عیسائیوں کے لیے ہے یا پھر کافروں کے لیے ہوں گی۔ کیا سارا قرآن یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کے لیے ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن میں کوئی حصہ نہیں؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعیدات والی آیات ہم پر فٹ ہوتی ہی نہیں، یہ تو منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، ہم تو مسلمان پکے سچے باعمل۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کیا ہم نے ان آیات کو نہیں دیکھا؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اس میں ہر شخص مخاطب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے باعمل ہو، چاہے بے عمل ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ بہت سی آیات جو انہیں یقین تھا کہ کافروں کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن وہ آیات اپنے اوپر فٹ کر کے وہ رویا کرتے تھے، وہ تڑپا کرتے تھے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصہ پاک چیزوں میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور اس کو برت چکے۔ یعنی جب صحابہ کرام پر کوئی اللہ رب العزت رحمت فرماتے، کوئی نعمت دیتے، پیٹ بھر کھانا ہی کھا لیتے تو وہ رویا کرتے تھے، وہ ڈرا کرتے تھے کہ جو ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں شاید اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی دے دیا ہے، شاید آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ہماری حالت ایسی ہے کہ جو ہم پر فٹ ہوتی ہے آیات وہ ہم کافروں پر کرتے ہیں، اور جو کافروں پر فٹ ہوتی تھی آیات وہ صحابہ کرام اپنے اوپر کر کے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول، معاشرے کو گہری نظر سے دیکھیں تو ہم دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے کاموں اور آخرت کی فکر دلانے والی کتابوں کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اسی چیز کا شکوہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کچھ لوگوں کا تھوڑا سا احساس ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اکثریت تو زبانی اور عملی طور پر قرآن کی خدمت سے انتہائی لاپرواہ ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے خود لگائی ہے، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا، پوری امت تک پہنچانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعوت قرآن دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرے جو وعدہ وعید سے ڈرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں ہر مسلمان کی ذمہ داری لگاتے ہوئے فرمایا، بلغونی عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ مطلب جو بات ہم تک دین کی پہنچے، حدیث کی پہنچے یا قرآن کی پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بھی بات نہ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہ سنیں، تو پھر سوچیں ہمارا کیا بنے گا، کن کن مشکلات مصائب میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کرے گا۔ اس کا تصور کر کے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی غلطیوں سے تو وہ درگزر کرتا ہی رہتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہ کریں تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوچیں اگر ہم اللہ کے حکم کو نہ سنیں، نہ مانیں، نہ ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی عمل کرنے کی سوچ پیدا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے؟ یہ میرے کیسے بندے ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سچ فرمایا، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس بات کا اللہ نے ان سے حکم دیا اس نے وہ پوری نہ کی۔ یہ تو عوام کا حال ہے کہ دین کی کسی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ سے توقعات لمبی چوڑی باندھتے ہیں، ہماری ہر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ خود اللہ کے حکموں سے مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا داروں میں جو ذہین، فتین اور لائق لوگ ہیں، وہ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں کے لیے پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی اندھادھند کھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پھر بچوں کی وجہ سے والدین پریشان پھرتے ہیں۔ جب بچوں کو قرآن سمجھایا ہی نہیں، اس پر عمل کروایا ہی نہیں، جب بچے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اس وقت اس پر ذرا بھی پریشان نہ ہوئے کہ میرے بچے کس طرح اللہ کے حکموں کے پر خرچے اڑا رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا، پھر پریشان پھر رہے ہیں، روتے پھرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بچے ماں باپ کی فرما بردار بن جائیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بچوں کو اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ حتیٰ کہ بچے نماز جیسے حکم کو بھی پورا نہیں کرتے، جو کسی حال میں معاف نہیں، بلکہ بہت سے بچے تو اللہ تعالیٰ سے عملاً بغاوت کر رہے ہیں۔ جب انہی بچوں نے ماں باپ کی بغاوت شروع کر دی تو اب ماں باپ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اس وقت بھی آپ کو یہ بات بری لگنی چاہیے تھی جب بچے اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کر رہے تھے، نہ ہی قرآن کو سمجھا، نہ ہی عمل کیا، حتیٰ کہ بہت سے گناہوں نافرمانیوں میں لگ گئے۔ بچوں میں احساس ذمہ داری بھی ختم ہو گئی اور اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہم نے بچوں کو کس طرف لگا دیا۔ اس وقت ہمیں بچوں کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں۔ اگر آج تمام مسلمان اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنا دیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ سمجھنے کے لیے جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، کسی جگہ دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حفظ کروایا اور بیٹا صبح شام نماز تلاوت کرتا تھا، پھر باپ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ کام کروایا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی شہر میں رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو مہنگے انگلش میڈیم سکولز میں تعلیم دلوائی، نہ خود قرآن پڑھا، نہ سمجھا اور نہ ہی بچوں کو سمجھایا، حتیٰ کہ وہ انگلش اور جدید علوم میں ماہر بن گئے۔
मगर अदब आदाब अखलाकियात में वो सिफर थे। कुरान के हुक्मों को तोड़ते थे, नमाज के करीब न जाते थे, सुबह सुबह ही आपस में लड़ते झगड़ते, मुझे अखबार पहले पढ़ने दो, वो कहता मुझे पहले पढ़ने दो। ये छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। इस लड़ाई से बाप की आंख खुलती। वो एक दिन गांव वाले भाई के पास जाकर सारा माजरा कहने लगा और बोलने लगा कि मैंने बच्चों को तालीम दिलवाई, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन मेरे बच्चे हर वक्त लड़ते रहते हैं। भाई मुझसे एक आप सौदा कर लें, मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ये आप ले लो और अपना बेटा मुझे दे दो। उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, तूने इनको तालीम ही ऐसी दिलवाई कि ये अल्लाह के बागी बन गए और अपना भी बागी बना दिया। अब जो किया है इसकी सजा तो भुगतना पड़ेगी। मुतवस्सित तबके के लोग भी अमीरों को की देखा देखी में यही हसरत रखते हैं, काश हम भी अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, मगर ये हसरतें दिल ही दिल में दफन हो जाती हैं। ना वो कुरानी उलूम से वाकिफ होते हैं, ना दुनियावी उलूम में कोई बड़े ओहदे हासिल कर सकते हैं। शायर ने क्या खूब कहा, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अगर कुरान को समझकर अल्लाह को ही राजी कर लेते तो जरूर उनकी तकदीर बदल जाती, बल्कि ये औरों की भी तकदीर बदलने वाले बन जाते। इसलिए मिसाली मुसलमानों की तकदीर कुरान में है। जो कुरान के हुक्मों के खिलाफ वर्जी करता है वो अपनी तकदीर खुद खराब करता है। तकदीर के पाबंद नबतात व जमादात, तकदीर के पाबंद नबतात व जमादात, मोमिन है फकत अहकाम इलाही का पाबंद। अब हम दीनदार लोगों की तरफ आते हैं। वो खुद भी अपने बच्चों को भी कुछ थोड़ा बहुत दीनदार तो बना देते हैं, मगर कुरान हकीम के आशिक नहीं बनाते। वो कुरान की खिदमत के लिए बेचैन हो जाएं, ऐसा अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। अब हम दीनदार लोगों की तरफ आते हैं। वो खुद भी और अपने बच्चों को भी कुछ थोड़ा बहुत दीन तो सिखाते हैं, कुछ दीनदार तो बनाते हैं, मगर कुरान हकीम के आशिक नहीं बनाते। वो कुरान की खिदमत के लिए बेचैन हो जाएं, ऐसा नहीं होता। कुरान की दावत के लिए उठें तो मशरिक और मगरिब पर छा जाएं, ऐसा नहीं है। जब तक कुरान को दिल और दिमाग में नहीं उतारेंगे उस वक़्त तक ईमान का मज़ा नहीं आएगा। खुद कुरान की हलावत मिठास का एहसास भी ना होगा। कुरान में होता जन ए मर्दे मुसलमान, कुरान में होता जन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे आता तुझको जिद्दत किरदार। अगर ये दीनदार तबका कुछ कुरान की खिदमत कर लेता तो पता नहीं अल्लाह ताला इन्हें कितने बड़े बड़े इनामात और नवाजता और दुनिया और आखिरत की खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाता। हमारी मसाजिद और मदारिस का मामला बहुत ही अजीब है। हम शऊरी तौर पर नहीं बल्कि गैर शऊरी तौर पर कुरान की हकीकी खिदमत से हम गाफिल हैं। बेशक हजारों लाखों हुफाज बन रहे हैं, वाकई ये बड़ा काम है, मगर इनकी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं बल्कि लापरवाही की हद तक गाफिल हैं। हत्ता कि कई हाफिज दाढ़ी तक मूंद लेते हैं, बहुत से मुसल्ला भी नहीं सुनाते। कुरान जैसी नेमत की नाकदरी करने की वजह से उन्हें भूल जाता है। कितने हुफाज हैं कि दीन की बदनामी का बाइस बन रहे हैं क्योंकि वो उसे समझते नहीं, जिसकी वजह से अनजाने में कुरान के हुक्मों के पर खचे उड़ते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। उलमाए कराम और मशाइख अनजाने में गैर शऊरी तौर पर कुरान से लापरवाही हो रही है। जब मदारिस में इसबाक की तालीम किए जाते थे तो बुखारी शरीफ के अहदीस इसबाक सब तजर्बाकार और लाइक और फाइक असातिज़ा को दिए जाते थे।
اور اما پارا بالکل نئے ناتجربہ کار اور کم استعداد والے استاد کو دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اما پارا قرآن عظیم کا حصہ ہے، مزہ تو جب تھا کہ سب سے لائق اور تجربہ کار اور باعمل استاد کو دیا جاتا، وہ پڑھانے کا حق بھی ادا کرتا، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کو سکھاتا۔ جب بنیاد ہی میں گڑبڑ کر دی گئی تو آگے پھر کیا بنے گا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارگاہ میں شکوہ کریں گے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اسے سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، در حقیقت میں وہ اپنے سینے میں دل کی بجائے سل رکھتے ہیں، ان کے دل مقفل ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اگر قرآن حکیم میں غور و فکر کرتے تو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈ لیتے۔ قرآن حکیم ہمارے لیے ہدایت رہنمائی کی ایک کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت خصوصی اہتمام کے ساتھ آیات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس آیت پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ تلاوت کے وقت اپنی عملی حالت کو قرآن مجید پر منطبق کرنے کے متعلق حضرت احنف بن قیس کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش نظر۔ حضرت احنف بن قیس کا یہ واقعہ حافظ محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں ذکر فرمایا۔ حضرت احنف ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے خیال کے سامنے ایک آیت گزری، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر کیا، کیا تم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ حضرت احنف بن قیس اس خیال سے متنبہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے پاس قرآن پاک اٹھا کر لاؤ تاکہ آج میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ذکر ہے قرآن میں، اپنے متعلق معلوم کروں میں کون ہوں اور کن لوگوں سے مشابہت رکھتا ہوں۔ قرآن مجید لایا گیا اور لوگوں کی صورتیں آپ کے سامنے گزرنے لگیں۔ اس میں ایک گروہ آیا جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا، حصہ تھا۔ پھر آگے بڑھنے لگے، پھر ایک اور کیٹیگری کے لوگ آ گئے، ایسے لوگ کہ جن کا حال یہ تھا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ اپنے رب کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ پھر ایک ایسا قافلہ گزرا کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے کے وقت لوگوں سے درگزر کرتے ہیں،
اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے ایسی نیکی کرنے والے سے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے بارے میں ابھی نظر بھر کے دیکھا نہیں کہ کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر آیا جن کا عالم یہ تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی فاقہ ہو، اور جو اپنی طبیعت کے لالچ سے محفوظ رکھا جائے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ کہ مختلف لوگ، مختلف قسم کے لوگ ان کی نظر سے قرآن کی روشنی میں سے گزرتے گئے اور وہ دیکھتے گئے اور خود کو تلاش کرتے گئے۔ ابھی ہٹے ہی تھے کہ ایک دوسرا نمونہ پیش ہوا۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہے، اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، اور جب لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت احنف اپنے کو پہچانتے تھے کہ کہنے لگے خدایا میں تو ان میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اتنی آیات دیکھی، اتنے لوگوں کا تذکرہ دیکھا، وہ ڈھونڈتے رہے کہ شاید اس آیت کا مخاطب میں ہوں، شاید اس آیت کا مخاطب میں ہوں۔ بہرحال وہ قرآن کھولتے گئے اور خود کو اس میں تلاش کرتے گئے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس راستے میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک بھیڑ ملی جس کا حال یہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت نہیں تو تکبر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اور آگے بڑھتے تو ایسے لوگوں کا ذکر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے تھے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم احفظنا۔ کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں جب ان سے کہا جائے ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ نے کس بات کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے کیا جواب دیا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جایا کرتے تھے اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت احنف یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے نہ ہی ایسے بدگمان تھے کہ اپنے آپ کو مشرکوں اور باغیوں میں سمجھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ان کا مقام بہت بلند نہ سہی مگر ان کی جگہ مسلمانوں میں ہی ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی کہہ سکیں کہ اس آیت میں اس جگہ اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ نہ ان کو اعمال پر دھوکہ تھا
نہ خدا کی رحمت سے مایوسی تھی، ان کو اس ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامع مکمل اور زندہ کتاب میں ضرور ملے گی۔ کیا ایسے اللہ کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں؟ کیا اللہ کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ یہ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ تلاش کرتے رہے، اپنی تلاش میں پھر ان کو ایسے کامیابی ہوئی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اس آیت کو ڈھونڈ نکالا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے گناہ کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید بھی ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑی ہی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا بس بس، مل گیا، میں نے اپنے آپ کو پا لیا میں نے خود کو قرآن میں، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھ سے خدا کی توفیق سے کچھ نیک اعمال بھی ہوئے، اس کا انکار نہیں اور ان کی ناقدری نہیں، ناشکری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، مطلب انہیں اللہ کی رحمت سے امید تھی، مایوس نہیں تھے۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری ہی صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قربان اپنے رب کے جس نے اپنے گناہ گار بندوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ اب حضرت احنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قصہ تھا وہ تو ختم ہوا۔ حضرت احنف بھی دنیا سے چلے گئے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں گی تو پا لیں گی۔ جماعتیں اور مختلف طبقے اگر خود کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ افراد، ہم اور آپ اگر اپنے خود کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب واپس ہوں گے۔ حضرت احنف نے ہم کو سچی تلاش کا ایک نمونہ دکھایا اور قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ہمیں اس نمونے اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر قرآن کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراك